السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کو سنے یا سنائے اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جرب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیرے بندے بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود پاک بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ تو فعل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع وہی پچھلا موضوع جو تھا شوہر اور بیوی کے حقوق، اسی کو کنٹینیو کرنے کا ہم نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے نے ہم جب دنیا بنائی تو دنیا میں سب سے پہلے دنیا میں بھیجنے کے لیے آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو بنایا، اور یہ جوڑا جو ہے یہ رشتہ سب سے پہلا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ وہ سب جانتے ہیں کس طریقے سے ہوا، وہ سب ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، بس یہ بتانا ہے کہ یہ رشتہ کیا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے، اور اس رشتے کی گہرائیوں کو سمجھنا اور اس پہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہر شوہر اور بیوی عمل کرے، یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلی مرتبہ اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی، آئیے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ شوہر کے حقوق تو ہم نے سمجھے تھے، پھر بھی اور سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بتایا کہ اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ عورت کو کیا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے؟ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور ایسی حالت میں اسے موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
تاکہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا شوہر جائز وجہ سے ناراض ہوا اور وہ عورت صرف محض ضد کر کے خاموش رہی اور وہ سو گئی اور شوہر بھی سو گیا اور اس نے شوہر کو منانے کی کوئی کوشش نہیں کری، تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گویا اس بات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شوہر کی خوشی میں اللہ رب العزت نے اللہ کی خوشی شامل کر دیا گیا ہے، اللہ کی خوشی شامل ہے۔ اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں صحابیوں عورتوں کے بڑے پیارے پیارے اور بڑے عجیب واقعات حدیث مبارکہ میں درج ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عورت حضور پر نور مصطفیٰ جانی رحمت کی بارگاہ میں آئی، حدیث مبارکہ ہے، آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے شوہر کی حقوق کے بارے میں بتائیں کہ مجھ پر اگر میں شادی کروں، نکاح کروں، تو مجھ پر شوہر کے کیا کیا حقوق ہوں گے؟ اگر میں کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں گی، ورنہ میں نکاح نہیں کروں گی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو سنو، شوہر کے بیوی پہ اتنا بڑا حقوق ہے کہ اگر شوہر کے سارے جسم سے پیپ نکلتا ہو، خون اور پیپ نکلتا ہو، کوئی اس کو ایسی بیماری لاحق ہوئی ہو کہ خون اور پیپ اس کے جسم سے بہتا ہو اور عورت اس کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب اس بیوی نے سنا کہ اتنا بڑا حقوق ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شوہر کا، تو اس نے کہا کہ پھر یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور اس نے کہہ دیا کہ میں نکاح نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ رسول یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابیہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا پیدا ہونے کے بعد شوہر جہاد پر گیا ہوا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد بیٹے کا برتھ ہوا، پیدائش ہوئی، اور جس دن شوہر کو جہاد سے آنا تھا، جہاد پہ جانے کے بعد کئی دن لگ جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ جہاد پہ جا کر پھر واپس آ جائے، اس کے بعد آگے کا جہاد، پھر آگے کا جہاد، پھر آگے بڑھتے بڑھتے کبھی سالوں جہاد میں چلے جاتے تھے۔ اپنی فیملی میں، اپنے شہر میں واپس آنا بہت سالوں بعد ہوتا تھا۔ تو جس دن شوہر کو آنا تھا، اسی دن چند گھنٹے پہلے جو بیٹا پہلے پیدا ہوا تھا شوہر کے جانے کے ٹائم، وہ چند گھنٹے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب پریشان بیٹھی ہے کہ شوہر کے اتنے عرصے کے بعد آنا ہے اور آئے گا، اور جب یہ معلوم ہوگا کہ بیٹا مر گیا تو اسے کتنا صدمہ ہوگا، دل میں افسوس ہوگا۔ دل میں افسوس آیا، کاش اپنے بچے کو زندگی میں آ کر ہی پیار کر لیتے، لیکن اللہ کی کرنی، اللہ کی جو مرضی ہوئی۔ تو جب انہیں خبر لگی کہ ابھی شوہر پہنچنے والے ہیں، کسی نے جو پہلے مسافر آئے ہوں گے انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہ راستے میں وہ پہنچنے والے ہیں۔ جب معلوم پڑا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو، وہ صحابی عورت بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے کیا کیا، انہوں نے بچے کو نہلایا دھلایا اور کپڑا ڈال کر چارپائی پر رکھ دیا، کسی کو اطلاع نہیں دی۔ شوہر گھر آیا تو پوچھا کیا ہوا، بتایا اللہ نے بیٹا دیا۔ پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے، کہا کہ وہ سکون میں ہے۔ شوہر سمجھے کہ وہ سو رہا ہے، چنانچہ شوہر نے کھانا کھایا تو اور رات ہو گئی۔ میاں بیوی اکٹھے ہوئے، سفر کی باتیں بھی ہوئی، لیکن اس عورت کو دیکھے جو ماں بھی ہے، اس ماں سے بڑھ کر کون رشتہ ہوتا ہے، اور ماں کو کس قدر محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے۔ آواز آ رہی ہے نا آپ لوگ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی تو ماں کا جو رشتہ ہے بچے سے وہ کیسا ہوتا ہے کہ ماں کی ممتا اللہ تعالیٰ نے ماں کو جو دی ہے، وہ ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو غسل دے کر اس کو چادر ڈھک کر سلا دیا کہ، اور شوہر سے کہا سو رہا ہے سکون میں، اور اس کے بعد اپنے شوہر کا استقبال کیا، اچھے سے کھانا کھلایا
اور رات میں دونوں اکٹھا ہوئے اور اچھی طریقے سے بات چیت کی. بالکل نہیں بتایا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، سبحان اللہ، کہ میرے شوہر کو درد نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب شوہر کی خوشی کے خاطر انہوں نے دل پر سل رکھ کر اس راز کو چھپایا، پھر شوہر کا دل غمزدہ نہ ہو. وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، اس سے بول بھی رہی ہے، دونوں مل بھی رہے ہیں. یہاں تک اسی حال میں صبح ہو گئی. صبح اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، مجھے ایک بات بتائیے. شوہر نے کہا پوچھو. کہنے لگی اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مانگے تو خوشی سے دینا چاہیے یا غمزدہ ہو کر؟ شوہر نے کہا خوش ہو کر. کہا کہ اچھا، آپ کو بھی اللہ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی اللہ نے وہ امانت واپس لے لی. اب جائیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس صحابی عورت نے شوہر کے حقوق اور اس کی خدمت کا حق ایسا ادا کیا. صبح کو ان کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی نے میری خوشی کی خاطر اتنے صبر و تحمل سے کام لیا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ اللہ نے اس رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت اپنے شوہر سے ملنے کی وجہ سے پھر حاملہ ہوئی. اللہ نے ان کو ایک اور فرزند عطا کیا جو حافظ قرآن بھی بنا اور حافظ حدیث بھی بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شوہر کا حقوق کیسا نبھایا یہ صحابیہ رسول نے، سبحان اللہ. آئیے اب ہم یہ جائزہ لیں کہ شوہر پر کیا حقوق ہے. تو پہلا کیا ہے شوہر کے اوپر بیوی کا، کہ شوہر اپنی بیوی کو نفقہ اچھی طریقے سے ادا کرے، اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا خیال رکھے. اور حدیث پاک ہے کہ وہ جو خود کھائے اپنی بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے جس کوالٹی کا ویسا اس کوالٹی کا اپنی بیوی کو پہنائے، اور اس کے نفقے کا برابر خیال رکھے، اس کو خرچہ دے اور اس کو. اور یہاں تک اسلام جو ہے نا، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام میں عورت کو اپنے خرچے کے لیے کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. اگر بیٹی ہے تو باپ پر فرض ہے اور وہ اپنی بیٹی کا خرچہ پورا کرے، اور اگر بہن ہے تو بھائی پورا کرے، اور اگر بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے اور وہ بیوی کا خرچہ پورا کرے، اور اگر ماں ہے تو بیٹا پورا کرے اس کا خرچ. تو بیٹی سے لے کر ماں بننے تک اللہ تعالیٰ نے عورت پر اپنی روزی کمانا کبھی بھی فرض نہیں کیا. ہاں اگر مجبوری آ جائے، کوئی ہے نہیں، تو بھی حکومت پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ حکومت اس بیوہ کو اور کھانے کا، اور یہاں تک کہ جو ہماری مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی، اگر ہمارے محلے میں کوئی بیوہ ہے جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو کمیٹی پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے خرچ کو پورا کرے. لیکن ہم شریعت کو تو بھول چکے ہیں. پھر اگر ایسی کوئی بہن جو بیچاری جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے نکاح بھی نہیں کرتی اور اس کے لیے محنت کرتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حق حلال طریقے سے روزی کماتی ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، انہیں علم دین علم دنیا سے آراستہ کرتی ہے، تو پھر پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورت جس نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو نکاح سے روکا رکھا اور اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے وہ بیوہ بن کے زندگی اس نے گزار دی، اپنی نفس کو مارا، تو آقا فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں دو انگلیاں دکھا کر آقا نے فرمایا جیسی یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں، وہ عورت اور میں جنت میں اس قدر قریب ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بیوی کا خرچ پورا کرے. اس کے خرچ کے متعلق علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنے حیثیت کے مطابق بیوی کا ذاتی خرچہ مقرر کرے. یہ شوہر کے حقوق ہیں. اب ہم دیکھ لیں کہ کتنی پیاری پیاری حدیث مبارکہ اس ضمن میں ہے کہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اس کی راوی ہے اس حدیث پاک کی. ارشاد فرماتی کہ ایک شخص حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی پر
سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے شوہر کا. پھر ابھی وہ شوہر گیا، وہ شخص گیا بھی نہیں، اور اسی شخص نے پھر دوسرا سوال کیا، اور وہ دوسرا سوال تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی امی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیوی پہ سب سے زیادہ حق حضور پاک نے فرما دیا کس کا؟ اس کے شوہر کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ حق بیوی کے اوپر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور شوہر کے اوپر، مرد کے اوپر سب سے بڑا حق اس کی امی کا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شوہر کی جنت جو ہے بیوی کے، اب اس کی امی کے قدموں کے نیچے ہے. مرد کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے، اور بیوی کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے بتائی دی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اس انداز میں شکوہ کرتی ہے، کہ زیادہ تر ہم عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ عورتیں زیادہ تر اکثر اوقات بولتی ہے کہ جب سے میں تیرے پاس آئی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں، میں نے تم میں کچھ خیر ہی نہیں دیکھی، مجھے کچھ خیر ہی نہیں ملی، کوئی بھلائی نہیں دیکھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جملہ اتنا زیادہ برا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 70 سال کی اس کی عبادت ہے، وہ ساری کی ساری اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بیوی جب اپنے شوہر کے لیے محبت سے اس کا ایک جوڑا دھوتی ہے، کپڑا دھوتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اگر ایک جوڑا دھوتی ہے تو اس کو 1000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو، ایک جوڑا دھوئے تو 1000 نیکیاں، 2 دھوئے تو 2000، 3 دھوئے تو 3000. اللہ کے آپ نیکیاں کرتے تھک جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھاتا نہیں تھکتا. اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھتا ہے. مدینے کی ایک صحابیہ رسول تھی. ایک اور حدیث مبارکہ دیکھ لیں کہ کیسی تھی، جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے اور آئیڈیل ہونا چاہیے، کہ ان کی محبتیں کیسی تھی اپنے شوہر کے لیے، اور ان کا اسلام کی پابندی کیسی تھی ان میں، کہ انہوں نے اس قدر پیارے کام انجام دیے کہ ایک صحابیہ رسول نے حضور پاک سے یہ ہمیشہ درس سنا تھا کہ شوہر کی اطاعت میں ہی بھلائی ہے، اللہ کی رضا ہے، اور شوہر کی اجازت کے بنا عورت کہیں نہیں جا سکتی. تو ہوا یہ کہ وہ ایک صحابی رسول کسی تجارت کے لیے یا کسی کام کے لیے وہ اپنے شہر سے مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور باہر گئے تو جانے کے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے عہد لیا کہ میری اجازت کے بنا گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے آپ گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. اتنا بتا دیا اور چلے گئے. یہ وعدہ ہو گیا. آپ مدینہ منورہ میں رہتی تھی، آپ کے پاس خبر آئی اور آپ اوپر رہتی تھی، اور نیچے ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کا رہنا اوپر کے فرسٹ فلور پہ تھا، اور نیچے ان کے والدین رہتے تھے، یعنی صحابی رسول کے. تو ان کو نیچے سے خبر آئی کہ آپ کے والد بہت بیمار ہیں. تو بیٹی کو باپ سے کس قدر محبت ہوتی ہے، اور باپ اور بیٹی کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ننی ننی جب بیٹی باپ کے سینے پر کھڑی ہوتی ہے اور چلتی ہے، اور باپ جب گھر تشریف لائے اور بیٹی کا چہرہ دیکھے تو ہزاروں رحمتیں اسے نصیب ہوتی ہے. اور وہ بیٹی کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت ہی بنایا ہے نا، بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہے. سبحان اللہ. اور بیوی جو ہے نا وہ نصف دین ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے. اللہ نے عورت کا مقام اسلام میں اتنا اونچا رکھا ہے کہ اگر اس مقام کو ہماری بیٹیاں آج کے دور میں سمجھے نا تو کبھی بھی کسی غیر مسلم کی جانب رخ بھی نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند مقام عورتوں کو دیا ہے کہ پیدا ہوتے سے وہ رحمت بن گئی ماں باپ کے لیے. اور شوہر کے لیے نصف دین، آدھا دین. شوہر کتنا عبادت گزار ہو، اگر اس نے نکاح نہ کیا تو اس کی عبادت ابھی آدھی ہے. لیکن شوہر اگر نکاح کر لیتا ہے تو اس کی بیوی سے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، پورا مکمل دین، ایمان، نصف دین قرار ہے. اور ماں کے قدموں کے نیچے ہر مرد کی، چاہے وہ کتنی بڑی حیثیت والا ہو، کتنا بڑا ولی ہو، چاہے کتنا اونچے حیثیت کا ہو،
اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام کہ کون آیا سویرے سویرے دور ہونے لگے یہ اندھیرے کہہ رہے ہیں یہ مجبور بے کسی آ گئے دیکھو سرکار میرے تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں اب سدا مسکراتے رہیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہمارا تو بہت برا حال تھا نا. عورتوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا, ہونگتا نہیں تھا, کوئی منہ لگاتا نہیں تھا. اس قدر بری, سب جانتے ہیں کتنا برا حال تھا. لیکن آقا آئے تو بچی کو, بیٹی کو رحمت بنا دیا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت دے دی, بیوی نصف دین ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر آپ نے وعدہ لے لیا اور صحابی رسول چلے گئے. اب نیچے سے خبر آئی گراؤنڈ فلور سے, بتائیے دور بھی نہیں تھا کہیں, کہ آپ کے والد بہت بیمار ہیں, دیکھنے آ جاؤ. آپ نے کہا میں نے اپنے شوہر سے وعدہ لیا ہے, میرے شوہر میرے سے وعدہ کر کے گئے گھر سے قدم نہیں باہر نکالو گی. اب کیا کروں, کوئی ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں, کیسے پوچھوں, کیسے اجازت لوں کہ میں والد کو دیکھنے جاؤں. تو پھر اپنی باندی کو کہاں بھیجا, اپنی کنیز کو حضور پرنور مصطفیٰ جانی رحمت کی بارگاہ میں بھیجا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیا ہے کہ شوہر نہیں ہے اور اجازت کے بنا جانے کو منع کیا ہے, تو کیا اپنے والد کی اطاعت مجاز پرسی کرنے جا سکتی ہوں, دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں. پیارے آقا نے جب یہ بات سنی تو فرماتے ہیں کہ نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے, وہ نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے. آپ مان گئی. پھر خبر آئی اب والد اب تب کے ہیں, بہت سیریس ہے. پھر خبر بھیجی یا رسول اللہ میرے والد اب تب کے ہیں, کیا اب چلے جاؤں؟ کہا نہ جائے تو آپ کے لیے بہتر ہے. پھر آپ رک گئی. پھر خبر آئی کہ تمہارے والد فوت ہو گئے, انتقال فرما گئے. اب پھر خبر بھیجی یا رسول اللہ میرے والد انتقال فرما گئے, کیا اب میں آخری دیدار کر سکتی ہوں؟ آقا فرماتے ہیں نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے, شوہر کی اجازت کے بنا نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے. اتنا سنا اور آپ رک گئی, نہیں گئی, کہیں دور جانا نہیں تھا, صرف سیڑھیاں اتر کے نیچے ہی جانا تھا. لیکن شوہر کی اطاعت کی ایسی مثال کہ والد کا انتقال ہو گیا لیکن پھر بھی نہیں گئی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کا نماز جنازہ پڑھایا اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اس بیوی کی اپنے شوہر کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بخشش فرما دی اور اس کے والد گرامی کی بھی بخشش فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے والد کی بخشش اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹی کی اپنے شوہر سے اطاعت اور شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے والد کو بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایسی خاص بیویاں تھیں, بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے, جو شہزادی رسول ہے اور خاتون جنت ہے. آپ کی بات ہی نرالی ہے. آپ کا نکاح ہوا, ایک واقعہ یہ بھی سن لیں. آپ کا نکاح ہوا, آپ کون ہے جہاں سے قرآن نازل ہوتا ہے؟ آپ رسول اللہ کی شہزادی. آقا جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. اس قدر محبت. رسول اللہ کی شہزادی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ کو جب بیاہ دیا اور بیاہ کے تیسرے دن حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت جناب سید ابی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاشانے پہ پہنچے. ملاقات ہوئی, لینے گئے تھے. کہا فاطمہ چلیں. مائکہ لانے کے لیے جاتے ہیں نا, ایک رسم ہوتی ہے نا کہ پھر مائکے والے آتے ہیں اور 2-3 دن بعد اپنے گھر واپس لے کر جاتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ رسم پوری کی. آپ پہنچے تیسرے دن اور کہا فاطمہ چلیں. عرض کی یا رسول اللہ بابا جان, آپ میرے بابا بھی ہے, اللہ کے حبیب بھی ہے, آپ ہی نے سکھایا ہے, آپ ہی سے سیکھا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بنا گھر سے باہر قدم نہ نکالوں. میرے بابا کیا علی گھر میں نہیں ہے, کیا انتظار کر لیں, اجازت لے لیں پھر چلیں؟ اللہ اکبر. بیٹی کی بات سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, آپ نے خود اس کو بیان کیا, کہا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گھر کچا تھا, کچی مٹی کا, آپ نے اپنی تہمت کو سمیٹا اور آپ
زمین پر دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، علی کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس دن دیر سے آئے، آپ انتظار کرتے رہے، اور جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو تڑپ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کہاں؟ علی آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا، میں بیٹی کو لینے آیا۔ فاطمہ نے کہا آپ کی اجازت کے بنا نہیں جائیں گی، تو علی اجازت دیں گے؟ اللہ اکبر۔ جیسی یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سنی کہ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منانے دا ڈھنگ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کہاں؟ تو کو جا، من کو جا، تو کہاں میں کہاں؟ یا رسول اللہ آپ حبیب اور آپ اس سے اجازت لے رہے، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ لیکن حضور پاک نے، جناب سیدہ نے، حضرت علی کرم اللہ نے وجہ نے ایک نظام بتایا کہ یہ نظام ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں؟ کہا فاطمہ کے شوہر ہو۔ آپ نے اجازت دی، پھر آپ اپنی بیٹی کو لے کر آئے۔ کیسی مثالی زندگی بیوی فاطمہ الزہرا کی، اور آپ کی والدہ کا کیا کہنا؟ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کی سب سے رئیس بزنس وومن، مکے میں کوئی آپ کے برابر رئیس نہیں، آپ کے جیسا پیسے والا نہیں، 20 خادمائیں آپ کے پاس، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آئی تو ساری دولت آپ کے قدموں پہ قربان کی۔ اتنی نوکرانیاں ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے حضور پاک کے لیے کھانا بناتی، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن کے لیے جب عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، غار حرا میں جا کر آپ کئی دنوں تک اللہ کی لو میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے سجدوں میں رہتے، تو آپ کی وہی پیاری بیوی ہماری امی جناب سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے توشہ بنا کے، آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے، کہاں جبل نور، اس کے اوپر پہاڑی ہے، پہاڑی کے اندر ہے غار حرا، جبل نور کی پہاڑی کے اوپر اندر، جن نے حج کیا انہوں نے دیکھا ہوگا، جو وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا ہوگا، اتنی اونچی ہے کہ کوئی عام انسان کو سوچ بھی نہیں سکتا اتنی اونچی پہاڑی پر چڑھ کے جانا۔ لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ جو اتنی رئیسی میں شان و شوکت میں رہی، جن کے پاس بے حساب مال تھا، اس کے باوجود حضور پاک کی زوجہ بنی تو ننگے پاؤں آپ کے لیے کھانا لے کے، توشہ لے کے اتنی اونچی پہاڑی جبل نور پر چڑھتی، اور پھر غار حرا میں کھانا پہنچاتی۔ ایک بار ایسی کھانا لے کر بڑی محبت سے پکایا اور لے کر آ رہی تھی، تو آپ کے پہنچنے کے پہلے جبریل امین پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے۔ کہا وہ تو روز ہی آتی ہے۔ کہا ہاں آج اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو کہا کہ کیوں؟ وہ تو روز ہی آتی ہے۔ پیارے آقا نے جب یہ کہا تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ اللہ کے محبوب سے اتنی محبت کرتی ہے، اور اتنی محبت میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے آپ کے لیے توشہ پہنچانے کے لیے اتنی مشقت اٹھاتی ہے۔ اللہ کو آپ کا آنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مجھے بھیج کر سلام کہلوایا ہے کہ جب خدیجہ آئے نا تو انہیں اللہ کا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا سلام، اور یا رسول اللہ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبتیں ہیں، اور محبتیں کیا ہوتی ہے؟ جب دونوں سائڈ سے محبت ہونا تو اور بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر ایک تھوڑا سخت ہے تو بس ایک بہترین اصول یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے نا شوہر اور بیوی کی، تو اگر شوہر سے بیوی غلطی ہو جائے تو بیوی معافی مانگ لے، اور بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر بھی معافی مانگ لے، معذرت طلب کر لے۔ معذرت کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، انسان کی عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ہوتا ہے سب جگہ تو انسان بڑا حسن اخلاق سے ہوتا ہے، لیکن ان رشتوں میں جہاں پہ معذرت کرنی چاہیے
وہاں انا بیچ میں آ جاتی ہے، ایٹیٹیوڈ بیچ میں آ جاتا ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ نہیں معلوم اب ہم معافی مانگ لیں گے تو ہماری عزت ہی بیوی کے نظر میں کم ہو جائے گی، یا بیوی اگر معافی مانگ لیں گی تو اسے لگتا ہے بالکل شوہر بالکل وہ ہو جائے گا، اس لیے دونوں اپنی اپنی انا میں ایسے ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ٹائم ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ، چلیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے، ہمیں غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول کی کا اطاعت گزار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے۔ آپ سب کو کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔